انسان جب اس دنیا کے اندر آنکھیں کھولتا ہے تو موت تک جو اسے زندگی ملتی ہے اسی کا نام وقت ہے۔ وقت یہ انسان کے لیے بہت ہی زیادہ قیمتی ہے۔ انسان گیا ہوا وقت وہ کبھی خرید نہیں سکتا ہے۔ ایک انسان جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا ہو اور وہ یہ سوچے کہ بچپن ہمیں مل جائے تو ہرگز نہیں مل سکتی ہے۔ ایک انسان جو بڑھاپے کی حالت میں پہنچ چکا ہو اور وہ یہ سوچے کہ جوانی اور بچپن ہمیں مل جائے تو یقیناً اسے ہرگز نہیں مل سکتی ہے۔ تو وقت جو گزر چکا ہے انسان کو وہ وقت دوبارہ کبھی ملنے والا نہیں ہے، چاہے وہ وقت برے حالات میں گزرا ہو یا اچھے حالات میں گزرا ہو، چاہے وہ وقت ٹینشن میں گزرا ہو یا خوشی کی حالت میں گزرا ہو، چاہے وہ وقت اللہ کی عبادت میں گزرا ہو یا وہ وقت نافرمانیوں میں گزرا ہو، وہ وقت انسان کو دوبارہ کبھی ملنے والا نہیں ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العالمین نے وقت کو نعمت کے طور پر ذکر کیا ہے۔ سورہ ابراہیم اٹھا کر کے دیکھو، اللہ رب العالمین نے جہاں بڑی بڑی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے وہاں اللہ رب العالمین نے وقت کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الانہار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو تمہارے لیے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، پھر آسمان سے بارش نازل کی، پھر بارش کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق عطا کیا، پھلوں کی روزی دی۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کر دیا اور اللہ کے حکم سے یہ دریاؤں میں چلتے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو تمہارے لیے چاند اور سورج کو مسخر کر دیا، چلنے والا بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو تمہارے لیے رات اور دن کو بھی بنایا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم نے اللہ رب العالمین سے کسی نعمت کا مطالبہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری نعمتیں عطا کر دی۔ اللہ رب العالمین نے وہ نعمتیں تمہیں دے دی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اتنی نعمتیں دی کہ ان تمام نعمتوں کو گننا چاہو، کاؤنٹنگ کرنا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم ہرگز نہیں کر سکتے ہو۔ ان الانسان لظلوم کفار، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے باوجود بھی دیکھو انسان کتنا بڑا ظالم اور کتنا بڑا ناشکرا ہے۔ ان دونوں آیت کریمہ کے اندر، ان آیات کریمہ کے اندر آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کا ذکر کیا، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بارش کا تذکرہ کیا، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کے ذریعے سے پھلوں کا رزق کے بارے میں ذکر کیا، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتیوں کا تذکرہ کیا، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہروں کا ذکر کیا، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں چمکتے ہوئے سورج اور چاند کا بھی ذکر کیا، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت ذکر کی، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت رات اور دن کا بھی ذکر کیا۔ رات اور دن کا بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، جو رات اور دن ہی انسان کی زندگی پر مشتمل ہے اور اسی کا نام وقت ہے۔ یہ رات اور دن جو آتے اور جاتے رہتے ہیں، یہ رات اور دن آتے اور جاتے رہتے ہیں، یہ انسان کی زندگی پر جو مشتمل ہے اسی کا نام وقت ہے، جو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے رات اور دن کا بھی ذکر کیا۔ معلوم یہ چلا کہ رات اور دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اتنی بڑی نعمت اللہ
अल्लाह तबारक व तआला ने दी, रात और दिन हमारे लिए बनाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वक्त हमारे लिए मुतय्यन की, फिर भी इंसान को देखो कि इन औकात से वो फायदा नहीं उठाता है, यूं ही जाया और बर्बाद कर देता है। वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक कितना ज़्यादा अहमियत का हामिल है, इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर औकात की कस्में भी खाई हैं। कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने फज्र की कसम खाई है, वल फज्र, कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने रात की कसम खाई है, वल्लैलि इज़ा यग़शा, कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिन की कसम खाई है, वन्नहारि इज़ा तजल्ला, कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़माने की कसम खाई है, वल अस्र, कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाश्त के वक्त की कसम खाई है, वद्दुहा। इन मुख्तलिफ औकात की कसम खाना ये इस बात की दलील है कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक ये औकात, ये वक्त बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं चीज़ों की कसम खाता है जो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो और बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल।